السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پی پی ایس سی عربک لیکچرر کے انٹرویو کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے۔ اس سال کے انٹرویوز ہو رہے ہیں اور اس میں جو سوالات کیے جا رہے ہیں اس کے بارے میں بار بار میسج موصول ہو رہے ہیں کہ ان سوالات کے جواب دیے جائیں جو ابھی ریسنٹلی سوالات کیے جا رہے ہیں۔ تو ان میں سب سے ایک اہم اور پہلا سوال جو کیا جا رہا ہے، تقریباً اکثر امیدواروں سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کے نام کا مطلب کیا ہے، اور آپ کا نام گرامر کی روح سے کیا بن رہا ہے، اور آپ کا نام اگر قرآن مجید میں آیا ہے تو کتنی بار آیا اور کہاں کہاں آیا، اور اس میں کوئی آپ کو آیت پڑھنے کا کہا جاتا ہے، پھر آپ کو کہا جاتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور اس آیت کی ترکیب کرنے کو کہا جاتا ہے۔ یہ تقریباً جو امیدوار اس سال کے انٹرویوز دے چکے ہیں ان میں سے اکثر سے یہ سوال کیا گیا ہے۔ تو اس سال انٹرویو میں کیے گئے جو سوالات ہیں ان میں سے کچھ کا احاطہ کر لیتے ہیں۔ طیبہ کا معنی کیا ہے؟ یہ پوچھا گیا۔ طیبہ کا معنی ہے پاکیزہ اور پاک، اور خیر و بھلائی والی صفت کو کہتے ہیں طیبہ۔ اور طیبات اس کی جمع ہے، اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ طیبات کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ طیبہ کی جمع ہے، اور اس کا مطلب بھی وہی ہے، اور جمع کے ساتھ پاکیزگیاں یا خیر و بھلائی کی صفات جو ہیں اس کو طیبات کہا جاتا ہے۔ اسی طرح پوچھا گیا کان اللہ علیما حکیما، اس کی ترکیب کریں۔ تو اس کی ترکیب گرامر کے اعتبار سے یہ ہے کہ کانا فعل ناقص ہے، اور لفظ اللہ جو ہے یہ اسم، کانا کا اسم ہے اور مرفوع ہے، اور علیما یہ کانا کی خبر ہے اور یہ منصوب ہے، کیونکہ کانا کا اسم ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے۔ حکیمہ یہ بھی کانا کی خبر ہے، یہ خبر ثانی ہے۔ تو یہ اس کی تھوڑی بہت ترکیب ہے مختصر۔ پھر اس طرح سوال کیا گیا کہ ناصر نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس کی عربی بنائیں، اس کی عربی میں ٹرانسلیشن کریں۔ تو قرأ ناصر کتاب اللہ، ناصر نے اللہ کی کتاب پڑھی۔ اب پھر اس کا کہا گیا کہ اس کے اندر، اس عبارت کے اندر 3 نام استعمال ہوئے، 3 اسما، ان کا اعراب بتائیں کہ ناصر نے اللہ کی کتاب پڑھی۔ اس میں 3 اسما ہیں، وہ ایک ہے ناصر، دوسرا ہے لفظ اللہ، تیسرا ہے کتاب۔ تو ناصر، لفظ ناصر جو ہے یہاں قرأ ناصر کتاب اللہ، اس جملے میں ناصر فاعل بن رہا ہے اور یہ مرفوع ہے، فاعل کیونکہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، یہ اس کا اعراب ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے کتاب، کتاب جو ہے یہ مضاف بن رہی ہے اور ساتھ میں مفعول بھی ہے ناصر کے فعل قرأ کی طرف، یعنی ناصر پڑھنے والا ہے اور کتاب پڑھی جانے والی ہے، تو ناصر فاعل ہو گیا، کتاب مفعول بھی ہوگی۔ پھر عربی کے اندر کتاب جو ہے یہ مضاف ہے اور لفظ اللہ مضاف الیہ ہے، قرأ ناصر کتاب اللہ۔ یہ اس کی مختصر ترکیب ہو گئی، اس کا اعراب ہو گیا۔ اس کے بعد پوچھا گیا الولد الکریم اور الولد کریم، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ الولد الکریم یہ موصوف صفت ہیں آپس میں، اور الولد کریم یہ دونوں آپس میں مبتدا خبر ہیں۔ الولد الکریم میں ولد کی صفت بن کر آ رہا ہے لفظ کریم، اور الولد کریم میں یہ اس کی خبر بن کے آ رہا ہے، الولد مبتدا کریم خبر، اور پیچھے دونوں جو ایک جیسے ہیں، الولد الکریم، یہاں پہ الولد موصوف اور الکریم صفت۔ پھر پوچھا گیا موصوف صفت میں کتنی چیزوں میں مطابقت ہے؟ موصوف صفت میں 10 چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے: رفع، نصب، جر، افراد، تثنیہ، جمع، تعریف، تنکیر، تذکیر، تانیث۔ یہ 10 چیزیں ہیں جن میں موصوف صفت کے اعراب، موصوف صفت میں مطابقت ہوتی ہے۔ پھر پوچھا گیا بلاغت کی کتنی قسمیں ہیں؟ بلاغت کی 3 قسمیں ہیں۔ بلاغت کو آگے جو تقسیم کی گئی ہے اس کی 3 وہ بنتی ہیں شاخیں: علم البیان، علم المعانی اور علم البدیع۔
اعراب بالحرف اور اعراب بالحرکت میں کیا فرق ہے؟ اعراب بالحرکت سے مراد ہے زیر زبر پیش، یعنی کسرہ، فتح اور ضمہ۔ مجرور ہوگا تو پھر کسرہ آئے گی، منصوب ہوگا تو فتح آئے گی یعنی پیش آئے گی، مرفوع ہوگا تو ضمہ آئے گی یعنی منصوب ہوگا تو فتح آئے گی، زبر آئے گی، اور مرفوع ہوگا تو ضمہ آئے گی، پیش آئے گی، جس طرح جاء زیدن۔ تو یہ اعراب بالحرکت ہے، زیدن یہ اس کے اوپر پیش ظاہری طور پر موجود ہے، یہ ضمہ ہے اس کی، اور یہ اعراب بالحرکت کہلاتا ہے۔ اعراب بالحرف جو ہوتا ہے اس کو اعراب بالحرکت یعنی یہ زیر زبر وغیرہ کا استعمال جو ہوتا ہے یہ اعراب بالحرکت ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اعراب بالحرف، یعنی کچھ اسماء ایسے ہیں جن کا اعراب زیر زبر کی بجائے الف، واو اور یا کے ذریعے آتا ہے، یعنی اگر ان کے اوپر گرامر کے اعتبار سے رفع آنی ہو تو وہ رفع پیش کے ذریعے نہیں آتی، یعنی ضمہ کے ذریعے نہیں آتی بلکہ وہ واو کے ذریعے آتی ہے۔ اسی طرح اگر الف اس کے اوپر زبر آنی ہوتی ہے تو وہ الف کے ذریعے زبر آتی ہے۔ اسی طرح اگر اس کے اوپر زیر آنی ہوتی ہے تو وہ زیر چھوٹی یا کے ذریعے آتی ہے۔ جس طرح اس میں کچھ مخصوص نام ہیں جنہیں اسماء ستہ مکبرہ کہا جاتا ہے، یہ 6 نام ہیں اس میں۔ تو اس کی مثال جس طرح ابن، اخن، باپ، بھائی جس کا ترجمہ ہوتا ہے، تو یہ اب جو ہے لفظ اب، اس کے اوپر جب بھی رفع آتی ہے تو یہ رفع جو ہے پیش کے ساتھ نہیں آتی، یعنی اس کے اوپر ضمہ نہیں لگتی بلکہ واو کے ساتھ آتی ہے۔ مثلا کوئی کہتا ہے جاء ابوہ کہ اس کا والد آیا، تو ابو کے آگے جو واو ہے یہ اصل میں پیش ہے، اس کی رفع اس کو دی گئی ہے، اور یہ رفع جو ہے اس کا اعراب جو ہے بالحرف ہے، بالحرکت نہیں ہے۔ جاء ابوہ، رأیت اباہ، اب یہاں پہ اب لفظ اب جو ہے وہ منصوب ہو رہا ہے، اس کے اوپر فتح آنی ہے، تو وہ فتح رأیت ابا کی بجائے، یعنی ابا چھوٹا سا اس کے اوپر فتح دینے کی بجائے اس کا اعراب جو ہے وہ اس کے ساتھ آتا ہے، الف کے ساتھ آتا ہے، رأیت اباہ، میں نے اس کا والد کو دیکھا۔ اچھا، مررت بأبیہ، اب یہی ایک لفظ پہلے ابو بن رہا ہے، پھر ابا بن رہا ہے، اور پھر ابی بن رہا ہے، یہ اعراب بالحرکت کہلاتا ہے، اعراب بالحرف کہلاتا ہے۔ اسی طرح آگے پوچھا گیا اعراب اور حرکت میں کیا فرق ہے؟ اعراب اور حرکت میں یہ فرق ہے کہ ترکیب میں جو عامل کی وجہ سے معمول کے اوپر عمل ہوتا ہے اور وہ جو اعراب کی حالت بنتی ہے اس کو اعراب کہا جاتا ہے۔ مثلا کہا جاتا ہے ہوا، اب لفظ ہوا جو ہے یہ ضمیر ہے تو یہ اصل میں مرفوع ہے، یہ اس کی رفعی حالت ہے، لفظ ہوا مرفوع ہے، لیکن واؤ کے اوپر اگر دیکھا جائے تو واؤ کے اوپر فتح ہے، زبر لگی ہوئی ہے، کیونکہ یہ مبنی ہے، یہ اپنی حالت تبدیل نہیں کرتا، تو اصل میں اس کا اعراب جو ہے وہ اعراب ہے رفع، یعنی اس کے اوپر ضمہ آنی ہے، پیش آنی ہے، لیکن حرکت جو دی گئی ہے وہ ہے فتح۔ تو جو اعراب ہوتا ہے وہ اصل ہوتی ہے، اور پھر حرکت جو مبنی ہونے کی وجہ سے اس کی تبدیل ہو سکتی ہے، یعنی اس کا اعراب جو ہے وہ مرفوع ہونا ہے ہوا کا، لیکن آخری حرف کے اوپر جو حرکت ہے وہ فتح ہے۔ اسی طرح اس کی دوسری مثال لے لیں، ضربتہ، اب یہاں پہ لفظ ہو جو ہے آخر میں یہ ضمیر ہے، اور یہ ضمیر جو ہے یہ منصوب ہے، اس کا اعراب اصل میں نصب ہے، کیونکہ ضربتہ تو نے مارا اس کو، تو یہاں پہ ہو ضمیر جو ہے یہ مفعول بھی بن رہی ہے، اور مفعول بھی کا اعراب ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، وہ اس کو اوپر فتح آتی ہے، نصب آتا ہے، لیکن یہاں پہ اگر اس کی حرکت دیکھی جائے تو وہ ہو اس کے اوپر پیش ہے۔ تو یہ حرکت اور اعراب کے درمیان فرق ہے۔ اعراب جو ہوتا ہے وہ گرامر اور ترکیب کے اندر اور بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے اوپر حرکت مبنی ہونے کی وجہ سے تبدیل ہو سکتی ہے۔
اچھا، اعراب اور حرکت میں ایک اور فرق یہ بھی ہے کہ حرکت کسی ایک لفظ حرف کے آخری اس پر ہوتی ہے، آخری لفظ کے آخری حرف پر ہوتی ہے، لیکن اعراب جو ہوتا ہے یہ جملے پر بھی واقع ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سوال کیا گیا کہ فعل کی حالت جو ہے وہ آخر سے تبدیل ہو سکتی ہے۔ جی بالکل، فعل کی حالت آخر سے تبدیل ہو سکتی ہے، ایسے افعال جو مبنی نہیں ہیں، افعال جو معرب ہیں ان کی حالت آخر سے تبدیل ہو سکتی ہے۔ فعل مضارع کے بارے میں پوچھا گیا، فعل مضارع معرب ہے یا مبنی ہے؟ فعل مضارع معرب ہے، مبنی نہیں ہے۔ ہاں، اس میں کچھ چیزیں، کچھ مضارع جو ہیں وہ ایسے ہیں جو مبنی ہیں، تو وہ جو مبنی ہیں ان کی آخری حرف کی حالت تبدیل نہیں ہوتی۔ باقی جو مضارع ہیں ان کے پیچھے کوئی ایسا عامل آ جائے جو ان کی حالت کو تبدیل کر دے تو وہ فعل مضارع معرب ہونے کی وجہ سے اپنے آخری حرف کی حالت کو تبدیل کرتا ہے۔ پوچھا گیا زہیر بن ابی سلمہ کے قصائد کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ زہیر بن ابی سلمہ کے قصیدہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کے قصیدے کو حولیات کہا جاتا ہے۔ حول اصل میں سال کو کہتے ہیں۔ اس کا پوچھا گیا کہ حولیات کیوں کہتے ہیں؟ تو قصائد کو ایک سال تک وہ زہیر بن ابی سلمہ جو تھا وہ عام لوگوں کو نہیں سناتا تھا، وہ 4 ماہ تک اس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ قصیدے کو نظم کرتا تھا، پھر 4 ماہ تک اس کی کانٹ چھانٹ کرتا تھا، پھر 4 ماہ تک وہ بڑے شعراء کے ساتھ لوگوں کو وہ قصیدہ لوگوں کے سامنے، بڑے شعراء کے سامنے پیش کرتا تھا، پھر آخری 4 ماہ تک وہ جب 1 سال پورا ہو جاتا تھا وہ عام لوگوں میں اپنا قصیدہ سناتا تھا۔ تو یہ وجہ تھی کہ زہیر بن ابی سلمہ کے قصیدے کو حولیات کہا جاتا ہے۔ یہ کچھ سوالات تھے جو اب تک کے انٹرویوز میں پوچھے گئے ہیں۔ مزید جو سوالات موصول ہو رہے ہیں ان پر بھی انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں بات ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔